معزز ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں بالکل صحیح ہیں، درست ہیں، اور آپ کی زبان اقدس سے جو بات بھی نکلی ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ شام کا رہنے والا ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی دمشق کے ایک ہاسپٹل میں کام کرتا تھا۔ ایک دن کام کرتے کرتے اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر تھا، ہاسپٹل میں فوراً داخل کیا گیا۔ چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موذی مرض لگ چکا ہے۔ علاج شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھی ڈاکٹر پوری توجہ کے ساتھ اس کا علاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کے کیس پر مکمل توجہ دی۔ اس کی طبی رپورٹیں اس کے سامنے تھیں، لیکن مرض تھا کہ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھتا ہے اور انہوں نے جو طے کیا اور جو انہوں نے رپورٹ دی اس کے مطابق وہ چند ہفتوں کا مہمان تھا۔ ڈاکٹر عیسیٰ خود نوجوان تھا، اس کی ابھی شادی تک نہیں ہوئی تھی، منگنی ہو چکی تھی۔ اس کی منگیتر سے لوگوں نے کہا کہ تمہیں منگنی توڑ دینی چاہیے کیونکہ تمہارا ہونے والا خامد کینسر کا مریض ہے۔ لیکن اسے کہا نہیں، جب تک یہ زندہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی منگنی کو توڑ دوں۔ ڈاکٹر عیسیٰ ایک دن بیٹھا ہوا غور و فکر کر رہا ہے۔ اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی حدیث سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ مایوسی کا عالم، سوچتے سوچتے اس حدیث کے اوپر جب وہ غور کر رہا ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس حدیث کے اوپر عمل کروں۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر مجھے اپنے مرض کا علاج صدقے کے ذریعے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی طور پر جتنے علاج ہو سکتا تھا وہ سب کا میں نے کر لیے ہیں۔ میرے دوست سب کے سب ڈاکٹر ہیں، وہ میرا علاج بڑی توجہ کے کر رہے ہیں، لیکن مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر مرزوقی کو ایک ایسے گھرانے کا علم تھا جس کا سربراہ وفات پا چکا تھا اور نہایت غربت اور افلاس کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بیماری کے دوران اس کے پاس جو جمع شدہ پونجی تھی وہ خرچ ہو چکی تھی، لیکن جو بھی معمولی رقم موجود تھی اس نے اپنے قریبی دوست کو بلایا۔ اس نے کہا ایسا کرو، یہ صدقے کی رقم ہے اور یہ اس کو فلاں فیملی تک پہنچا دو اور ان کو یہ بتا دو کہ ایک غریب آدمی، ایک مریض آدمی آپ سے اس بات کا طلبگار ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ وہ صدقہ ان تک پہنچا دیا گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعا کرنے شروع کی۔ عزیزو، اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ رب العزت کو بھی اس اپنے بندے کے اوپر رحم آ گیا۔ بتدریج وہ تندرست ہوتا چلا گیا، اور ایک دن پھر آتا ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اس کے علاج پر معمور ڈاکٹر حیران و ششدر رہ گئے۔ اس کی رپورٹیں اس کی مکمل صحت یابی کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے بورڈ کو بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علاج کیا ہے۔ اب اس کا جسم بالکل مکمل تندرست تھا۔ اس نے کہا دیکھو، میں تقدیر پر یقین رکھتا ہوں، لیکن اس کا یہ مفہوم بھی نہیں ہے کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں۔ نہیں، ڈاکٹروں سے بیماری کی صورت میں رجوع کرنا چاہیے۔ حدیث رسول درست ہے، لیکن یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرامین ہے اس کے مطابق ضرور عمل کریں۔ میرے عزیزو، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کرونا کی بیماری میں خود میرے اوپر یہ مشکل وقت آیا ہے۔ میں کرونا کے اندر مبتلا ہوا۔ میری اہلیہ نے اسی حدیث کے اوپر عمل کیا۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، اس نے کہا کہ آپ کا ابو ہاسپٹل میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صدقہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو طبی معاملات تھے ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا، علاج کیے گئے، ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق دوائیوں کا استعمال کیا گیا۔ اس لحاظ سے یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن یاد رکھیے
ایک ایسی ذات بھی موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بھی بیماروں کو صحت عطا کر سکتی ہے۔